سورہ یونس کی آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد ہوا ما ظن الذین یفترون، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افتراء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، کہ قیامت کے دن ان کا کیا حل ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس میں اللہ پاک نے ایک تو جو کفار اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر، اپنے بندوں پر فضل و کرم ہی فرماتا ہے۔ اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے جو اللہ فضل فرماتا ہے، انعامات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر انعامات و احسانات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی بقا اور ان کی نشو و نما کے لیے تمام ضروری چیزوں کو اللہ نے فراہم کر دیا ہے۔ نہ صرف ظاہری زندگی کے لیے سامان مہیا کیا، بلکہ اس کی ایک روحانی زندگی کے لیے، ایمانی زندگی کے لیے، اسلامی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بے انتہا ایک انتظام فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا، پھر وحی کا نور عطا فرمایا، پھر انبیاء کی بعثت کا سلسلہ قائم فرمایا، نبوت و رسالت کا ایک نظام قائم کیا۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ کو جاری فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا، تکمیل پذیر ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کھانے کے لیے کتنا انتظام ہے، پینے کے لیے کتنا انتظام ہے، صاف و شفاف پانی ہمیں میسر ہے، مختلف غذائیں ہمیں میسر ہیں، سبحان اللہ۔ تو انسان کی نشو و نما کے لیے، بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں مہیا کر دی، پھر ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا۔ قرآن ایسی کتاب بے خدا ہمارے پاس موجود ہے، جو کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب انقلاب بھی ہے۔ جو قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قرآن اسے نور ہدایت فراہم کرتا ہے، قرآن اس کے دل و دماغ کو منور کر دیتا ہے، قرآن اسے اندھیروں سے نکالتا ہے، قرآن اسے اجالوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اے پیارے محبوب، آپ نہیں ہوتے کسی حال میں، اور آپ نہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ قرآن، ولا تعملون، اور اے لوگو نہ تم کچھ عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیدون فی، جب بھی تم کسی کام میں شروع ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو، مشغول ہوتے ہو، ہم نگہبان ہوتے ہیں۔ اہم کام وما یحسب عن ربک
من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس ذرہ سے اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ محترم حاضرین، ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے کمال علم کو بیان کیا ہے کہ اللہ بڑی شان علم رکھتا ہے، کیونکہ جہاں اس کی بہت بڑی صفات جلیلہ ہیں وہاں یہ صفت جلیلہ بھی موجود ہے کہ وہ العلیم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کروڑہ پردوں میں چھپی ہوئی چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ تخلیق سے پہلے جانتا ہے، ابھی وہ چیز وجود میں بھی نہیں آئی تھی اس کو پہلے سے جانتا ہے، وہ چیز کتنے مراحل سے گزرے گی اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں پھیلائی گئیں، فلسفیوں نے منہ شگافیاں کی، فلسفیوں نے عجیب خیالات گھڑے۔ ارسطو جو ایک فلسفہ کا نام ہے جسے دنیا عقلی میں فلسفہ کا تاجور کہتی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ذات کا علم ہے اور باقی کسی چیز کے متعلق وہ نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس نے ایک دلیل گھڑ دی، اللہ کی ذات اکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ادنا چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں جانے۔ یہ اس نے ایک اپنے ذہن سے ایک دلیل گھڑ دی کہ اللہ جو ہے بس صرف اس کو اپنی ذات کا علم ہے، صفات کا علم ہے، باقی اللہ تعالی کسی چیز کا علم نہیں رکھتا۔ اور کیوں کہ وہ اعلیٰ ہے، اس کو کیا پڑی ہے وہ ادنا چیزوں کے بارے میں جانتا۔ اگر اس کی یہ دلیل مان لی جائے تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات میں سے، تو پھر اس کو صرف اپنی ذات کا علم ہو اور باقی کسی چیز کا علم ہی نہ ہو جو ادنا چیزیں ہیں، جانوروں کے بارے میں، حشرات الارض کے بارے میں، چونکہ انسان تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کا تو مرتبہ اور مقام ہے۔ تو پھر یہ دلیل جو اس نے کھڑی ارسطو نے وہ مان لی جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی بات کہہ دی، اور بات فلسفیوں نے تو یہاں تک بات کہہ دی کہ اللہ صرف کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا علم نہیں۔ یہ بھی عجیب ماننے والی عجیب بات کہہ دی اس نے، یہ اللہ کو صرف کلیات کا علم ہے، جزیات ہر چیز ایک کلی ہوتی ہے، ایک جزی ہوتی ہے، جیسے انسان ہے یہ کلی ہے، اور پھر آگے اس کے افراد ہیں، آگے اس کے افراد ہیں،
تفصیلات ہیں جیسے زید عمر بکر وغیرہ، تو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہی گئی۔ بعد نے کہا کہ دیکھیے جی بس اللہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، یعنی کلیات کا علم تو ہے، تفصیلات نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں، جاہلانہ فلسفیانہ باتیں کہی گئی، حالانکہ عقل کہتی ہے، اگر عقل سلیم ہو، بھئی جو پیدا کرنے والا ہے، جو موجد ہے کسی بھی چیز کا، وہ تمام حقائق کو جانتا ہے، اس چیز کے متعلق جزیات تفصیلات وہ جانتا ہے، جو چیز بنانے والا ہے وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے ایک معمار ہے، سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے کہ ایسے بنانا ہے، پھر اس کو اسی ذہن کے اندر جو ایک نقشہ ہوتا ہے اس کے مطابق بناتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پہلے بھی علم تھا، اب بھی اس کو علم ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چیزوں کے بنانے والا ہے، انسان کو بنانے والا ہے، پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سمو دیا ہے، پوری کائنات کی مثالیں رکھ دی ہیں۔ انسان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارا جہان جو ہمارے سامنے ہے، یہ جو ہمیں مادی دنیا نظر آ رہی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، پھر اس کی جو چیزیں ہیں، اس کو جہان اکبر کہا جاتا ہے، اور انسان کو جہان اثر کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ساری کائنات کی مثالیں جو ہیں وہ انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے؟ اسی میں آپ کو آسمان کی مثال ملے گی، زمین کی مثال، پہاڑوں کی مثالیں، دریاؤں کی مثالیں، سبحان اللہ، یہ آپ کو انسان کے اندر ہی سب کچھ مل جائے گا۔ آپ پھر پانی میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، دیکھیے انسان کے اندر پانی موجود ہے اور پتا بھی موجود ہے۔ پتے کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بہت یعنی کڑوا ہوتا ہے، اگر آدمی اس کو کہیں سے اندر چلا جائے تو مر جائے گا۔ تو دوستو پوری کائنات کی مثالیں آپ کو انسان کے اندر ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو موجد ہے، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ تو جو خالق ہے اس کو کہنا کہ جناب اس کو علم نہیں ہے، یہ جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ تو سبحان اللہ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ پہلے تو اللہ پاک نے سبحان اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیارے محبوب آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، سبحان اللہ، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے قرآن، تو ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں، آپ کا وہ عمل سبحان اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، چھپا ہوا نہیں ہوتا، شان عین کا، سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ بھلائی کے کام کر رہے ہیں، آپ خیر خواہی کے کام کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ لوگوں کی دل جوئی کر رہے ہیں، آپ انسانیت کو پیغام حق سنا رہے ہیں۔ اے محبوب آپ کی حرکات و سکنات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا انسانیت کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہر پہلو جو ہے آپ کا ہمارے سامنے ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ قیام میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجود میں ہیں، سبحان اللہ آپ ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب بے شک آپ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، سبحان اللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پہنچا رہے ہوتے ہیں، قرآن کا پیغام آپ دے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے ولا تعملون، حضور پہلے ان جملوں میں پہلے اس آیت میں تو حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، اب فوراً اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف رخ کر دیا، فرمایا ولا تعملون من عمل، اے لوگو سب، چاہے وہ مسلمان ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، تو فرمایا ولا تعملون من عمل، اور فرمایا اے لوگو تم کچھ عمل نہیں کرتے، الا كنا علیکم شہودا، مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہوتے ہو اچھا یا برا، خواہ کفر یا ایمان والا عمل، فرمایا ہمارے سامنے ہے استفیدون فی، جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں، کسی کام کا آغاز کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ ہمیں آغاز کا بھی پتہ نہیں ہے انجام کا بھی پتہ نہیں ہے، فرمایا ہم تمہارے آغاز کو بھی جانتے ہیں تمہارے انجام کو بھی جانتے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ ایک شخص بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، بظاہر جناب والا وہ مومن نظر آتا ہے، بظاہر وہ مسلمان نظر آتا ہے، لیکن انجام کیا ہے کہ چلتے چلتے وہ دعویٰ نبوت کر لیتا ہے۔ دیکھیے جیسے یہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھتا تھا، علم حاصل کیا، لیکن انجام کار کیا ہوا کہ پہلے مجدد اور پھر اسی طرح چلتے کئی دعوے کیے اور بالآخر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور واصل جہنم ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، فرمایا انجام بھی جانتے ہیں، آغاز بھی جانتے ہیں، انجام بھی جانتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے بلندی میں یا پستی میں، ذرہ بھی ہے، ذرہ، ذرا آپ نے دیکھا، اس کو سمجھانے کی عرض کروں گا، جی آپ بیٹھے ہو نا مکان میں، روشن دان کھلا ہوا، اور جب سورج کی کرنیں آتی ہیں نا تو ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ، حالانکہ ویسے نظر نہیں آتے۔ اب یہاں کتنے ذرات موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ پھر ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں بھی داخل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو چیزیں جو چھپے ہوئے تھے وہ سورج کی کرنیں ان کو روشن کر دیتی، جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی سبحان اللہ وہ اللہ پاک کے تو سامنے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ جب ذرے بھی اوجھل نہیں ہیں تو بڑے بڑے عمل وہ کیسے، خواہ وہ فکر کی صورت میں ہو خواہ وہ عمل کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ اور فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور فرمایا نہیں کوئی چھوٹی چیز اس ذرہ سے اور نہ بڑی، پھر وہ ذرہ ہے اس سے بھی فرمایا کوئی چھوٹی چیز ہو اور یا اس سے بڑی ہو، فرمایا اللہ کی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ حضرات محترم، پتہ چلا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ جو لفظ غیب عالم کے ساتھ استعمال ہوا یہ اللہ کی نسبت سے نہیں ہے، یہ ہماری نسبت سے ہے۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، یہ واضح ہے، چونکہ وہ چیز جو ہم سے غائب تھی ہماری نگاہوں سے غائب تھی، یہ نہیں کہ اللہ سے وہ غائب تھی تو وہ اس نے جان لی، نہیں، اللہ کے تو ہر چیز سامنے ہے، بالکل حاضر ہے۔ غائب ہماری بنسبت جو غائب تھی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ میرے پاس پین ہے، مجھے تو اتنا علم ہے کہ یہ کسی نے بنایا ہے،
اور پھر کوئی لایا ہے دکان پہ، مجھے ضرورت پڑی میں لے کے آیا۔ اب اس کے بارے میں کتنے علوم ہیں آپ اور میں نہیں جانتے کہ اس کا مٹیریل کیسے تیار ہوا، کس کمپنی نے تیار کیا، کس ملک میں تیار کیا گیا، پھر وہاں سے کون لے آیا، اور لاہور کیسے پہنچا، لاہور سے ملتان کیسے پہنچا، ملتان سے جناب والا کون لے آیا ٹھٹھے میں، ٹھیک ہے جی، ٹھٹھے میں کون لے آیا۔ میں تو ماشاءاللہ بابو کتاب گھر پر گیا تو میں نے کہا مجھے جناب والا پین چاہیے، مجھے قلم چاہیے، اللہ اکبر، تو کتنے کتنے پیسوں میں فروخت ہوا، اور پھر اس پر کتنی نظریں پڑی ہیں، کتنے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہے، یہ کتنے علوم ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ اللہ پہلے بھی ابھی یہ وجود میں نہیں آیا تھا پین، تب بھی جانتا تھا تفصیلات، اور اب بھی جانتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور کلیات کو بھی جانتا ہے، جزیات کو بھی جانتا ہے، تفصیلات کو بھی جانتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کو اس وقت علم ہوتا ہے جب چیز وجود میں آ جاتی ہے، جہل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا انتہا درجے کی جہالت اور دلالت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم کے بارے میں جو عقائد ہیں اللہ صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔